مفتی صاحب یہ مدر ملک کے حوالے سے بھی لب کشائی کریے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پہ فتویٰ آ گیا ہے کہ یہ حرام ہے. عرب کا تو کلچر تھا کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور دیہات کی عورتیں تازہ آب و ہوا کی وجہ سے انہیں اچھا دودھ پلایا کرتی تھی. اکثر لوگ ادھار لے کے واپس نہیں کرتے اور پھر بہانے بازی کرتے ہیں کہ یار فون نہیں اٹھا رہے، گھر میں بچہ کوئی بول دیا، گیٹ پہ بولو میں ہوں ہی نہیں. نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے. اور ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، ادھار ایک جادو ہے، اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے. جسے گدھے کے سر سے سیکھ. وہیل مچھلی اور شارک مچھلی حلال ہے؟ دیکھیے شارک مچھلی کو ایک تو جو نام دیا گیا ہے نا، خطرناک ہوتی ہے، کھا جاتی ہے انسان. جی اکثر ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے. وہ درندے جو اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہے. ہم مذاق میں بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں بہت دے، کبھی بس کے نیچے کبھی ٹرک کے نیچے، تو کبھی بسیں وسے ٹرک نکلتے تو نیچے کوئی چیزیں مل جاتی. اب انہوں نے اٹھا لیا، اس نے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر لی، بندہ کس کی ہے، مالک آواز بھی لگا دی بھائی یہ کس کی ہے، نہیں رسپونڈ آیا، تو وہ استعمال کر سکتا ہے. اس نیت سے اٹھانا کہ میں اس کو مالک تک پہنچاؤں، اٹھانا جائز ہے. آپ کے اوپر صدقہ لگتا ہے تو آپ خود استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ صدقے کے اہل نہیں ہے تو آپ کسی اور کو صدقہ دے دیں. اچھا، مرد حضرات اکثر خاص طور پہ ینگسٹر گلے میں چین اور ہاتھ میں بریسلیٹ، انگوٹھیاں اور چھلے اور پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں، ذرا اسٹائل تو یہ پہننا گناہ ہے؟ اس پر میں دو زاویوں سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی، علم اور عالم کی ایک اور نشست میں. اور آج کے مہمان کے لیے میں کیا بولوں، آج کے مہمان کے لیے ایک بہترین سا شعر ہے، بہترین انداز میں سمجھاتے ہیں یہ رب کا فرمان، کیونکہ ہر دل عزیز ہے مفتی فضل سبحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے، آپ کہاں ہے، اتنا پکڑنے پہ پکڑا ہی آتے ہیں آپ تو کبھی یہاں کبھی وہاں، بڑے مصروف رہتے ہیں. نام تو آپ کا بھی نادر ہے نا، شاذ و نادر ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سر ہم نے بھی بندے چھوڑے ہوئے، موکل چھوڑے ہوئے آپ کو پکڑنے کے لیے، لیکن آپ آ جاتے ہیں. آپ کی محبتوں کے مقروض ہیں. نہیں، ہم مصروفیت اور مغروریت کا فرق سمجھتے ہیں. جزاک آپ مصروف ہیں، اللہ آپ کو مصروف رکھے، کیونکہ آپ تبلیغ ہے، ہر ملاقات کا مرکز تبلیغ ہے. ہر ملاقات میں آپ اللہ کے رسول کی بات بتائیں، یہی ہے حکم. الحمدللہ. اور آپ اسی کاموں کے سلسلے میں بزی رہتے ہیں. اللہ آپ کو مزید استقامت دے. آمین. مفتی صاحب، پیسے کا تعلق علم سے ہے، خوبصورتی سے ہے، تندرستی سے ہے، تعلیم سے ہے، شعور سے ہے، یا چلاکیوں سے ہے؟ پیسے کا تعلق کس چیز سے، یا خالصتاً تقدیر سے کہ بھائی تقدیر میں اتنا لکھا ہوگا تو آئے گا؟ کیا ہے پیسے کا تعلق، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تمہیداً یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مال فتنہ ہے اور مال بری چیز ہے. تو قرآن کریم نے انسان کی روحانیت کی بقا کا جو سبب بتلایا ہے وہ بیت اللہ کو بتلایا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اور انسانی ظاہری زندگی کی بقا جو ہے وہ مال کو قرار دی ہے. تو یہ مال فضل بھی ہے، خیر بھی ہے، اگر اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق، شریعت کے بتائے ہوئے کرائیٹیریا کے مطابق اگر اس کو کمایا جائے حلال حرام کے فرق کے ساتھ اور حلال طریقے پر لگایا جائے. اب بنیادی طور پر یہ جو تقدیر ہیں، اس تقدیر کی 2 یا 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم جو بالکل اٹل ہیں، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، یقین رکھو، اَنَّمَا أَصْوَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو چیز نصیب میں ہے، وہ مال ہو، وہ ڈیزگنیشن ہو، وہ اولاد ہو، وہ دنیا کی کوئی بھی ظاہری منفعت ہو، تو وہ تم سے مس نہیں ہوگی، مل کے رہے گی، بھلے آپ کمرے میں بند کیوں نہ ہو. بالکل. وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گی نہیں. اسی کو یوں بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے.
یعنی بند گلی میں بھی موت آئے گی. کسٹمر اور گاہک کو بھیجنے والا وہ اللہ ہے، جیسے موت کا فرشتہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اور ایک موقع پر یوں فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، بے شک کوئی نفس ہرگز نہیں مرے گا جب تک اپنے حصے کا رزق پورا نہ کر لے. وہ کیا خوب کہا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. واہ واہ. لیکن یہ کہنا کہ بھائی اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اب میں مزدوری نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، کام کاج نہیں کرتا، تو یہ در حقیقت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. بلکہ ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو کہ محنت کرے گا تو ملے گا. اسی کی طرف میں آ رہا تھا ایگزیکٹلی. وہ تھا تقدیر معلق، ہاں جی. کہ اللہ پاک نے انسان کی مشیت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ اگر نادر بھائی یہ سٹیپ لیں گے تو ان کو یہ چیز ملے گی، اور اگر یہ کوشش اور ایفرٹس ہی نہیں کریں گے تو ان کو یہ چیز نہیں ملے گی. اچھا اچھا اچھا. اسی لیے محنت کے اوپر آپ کے اس نفع کو بڑھایا جاتا ہے، اور محنت نہ کرنے پر اس کی نحوست، اور ظاہر ہے وہ مال کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. تو اسی لیے توکل جو کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا. دس از دا ڈسکریمنیشن بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم، کہ مسلمان ان اسباب کو اختیار کرتا ہے لیکن اس کی نظر اللہ کے اوپر. آسان الفاظوں میں عام فہم، تو جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا، اور اگر ایفرٹ کرو گے تو ملے گا. ایسا ہی ہے، اور ایفرٹ کے بقدر اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے. جی. اچھا، اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی کا مال چوری کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے چوری کر لیا، آپ سے 5,000 روپے چرا لیا، اور آپ کو زندگی بھر پتہ ہی نہیں لگا، آپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ مال تو میرا ہی تھا، میں نے ہی خرچ کر لیا، وہ مال آپ کا تو تھا ہی نہیں. پھر اس کا مطلب دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو تقدیر ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، 29واں پارہ سورۃ الدہر. اللہ پاک نے بعض چیزوں میں انسان کو اختیار دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 فرقے وجود میں آ گئے تھے. ایک قدریہ، ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان ہر چیز پر قادر ہے. ایک جبریہ، وہ کہتے تھے کہ انسان مجبور ہے محض، اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. ان کے جو درمیان اہل سنت والجماعت کا مسلک تھا کہ انسان تھوڑے سے درجے میں وہ قادر ہیں اور تھوڑے سے درجے میں مجبور محض ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کتنا قادر ہے اور کتنا بے اختیار ہے. فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی. فرمایا بیک وقت دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو وہ زیادہ دیر تک اس کو معلق نہ رکھ سکا. فرمایا اتنا اللہ نے اختیار دیا، اتنا اللہ نے بے بس رکھا ہے. تو یہ جو آپ کو اختیار دیا نا کہ آپ محنت کر کے 5,000 کماتے یا چوری کر کے 5,000 حاصل کرتے، آپ کے نصیب میں یہ 5,000 تھے. اگر آپ پازیٹیو وے میں شریعت کے کرائیٹیریا کو فالو کر کے محنت مزدوری کرتے تو الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. لیکن آپ نے حرام کا راستہ اختیار کیا تو آپ کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ریلیٹ کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مسافر تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک مسجد نظر آئی تو انہوں نے کہا میں 2 رکعت پڑھ لوں. اب اپنا گھوڑا کس کے حوالے کرے؟ ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا، اس کو کہا اس گھوڑے کا خیال رکھو، میں تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ اس نے چوکیداری کی ہے اور میری سواری کا خیال رکھا ہے، تو میں اس کو 10 درہم بطور انعام کے دے دیتا ہوں. جب باہر آئے تو گھوڑا بھی نہیں اور وہ آدمی بھی نہیں. تھوڑا سا آگے گئے تو دکان پر اس گھوڑے کی جو زین تھی وہ لٹکی ہوئی نظر آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے گھوڑے کی زین ہے. وہ کہنے لگا ایک شخص آیا اور 10 درہم میں بیچ کے چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 درہم نکال کے دکاندار کو دیے اور کہا اس کے نصیب میں اللہ نے 10 درہم لکھ دیے تھے، اگر وہ صبر کرتا حلال کے طریقے پر اس کو ملتے، لیکن اس نے گناہ کا راستہ اختیار کیا تو اب اس کو جواب دینا پڑے گا. جواب دینا پڑے گا، بالکل ایسی بات ہے. اور اس چیز پہ خیال کریں. اچھا مفتی صاحب، اکثر لوگ ادھار لے کے واپس نہیں کرتے اور پھر بہانے بازی کرتے ہیں کہ یار فون نہیں اٹھا رہے، گھر میں بچہ کوئی بول دیا، گیٹ پہ بولو میں ہوں ہی نہیں. اس طریقے سے اب
ادھار لیا ہے. اب اس پہ تو بڑے وہ لکھے ہوئے بھی اشعار بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. ادھار ایک جادو ہے. ادھار اگلے چوک سے. نقد ہے ادھار اگلے نقد بڑے شوق سے, ادھار اگلے چوک سے. اگلے چوک سے. اور ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا, ادھار ایک جادو ہے, اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے. جیسے گدھے کے سر سے سینگ. گدھے کے سر سے سینگ. تو یہ ادھار اگر کوئی واپس نہ کرے تو اس کی کوئی چیز بدمعاشی سے یا ہیکڑی سے اٹھا کے لے کے جانا اتنی ہی جتنا ادھار لیا, کہ بھائی تو نہیں دے رہا نہیں لے, یہ چیز موبائل دے دے میرے کو, اور یہ موبائل لے لیا اور اس کو بیچ کے اپنا واپس کر لیا, یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں صرف پان والا سچ بولتا ہے جو بتا کے چونا لگاتا ہے. واہ 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 واہ. باقی تو سارے لوگ جو ہے نا وہ چونا لگا رہے ہوتے ہیں. لگا رہے ہیں. اب دیکھیے ادھار آپ کسی کو اگر دے رہے ہیں تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اگر یہ لوٹا دے گا تو بہت اچھا, اگر نہیں لوٹائے گا تو میں قرض حسنہ کی نیت سے دے دوں, تب تو آپ اس کو ادھار دیں. جو نہیں دے رہا ہے اور بالفرض اگر اس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں 1 مہینے میں لوٹا دوں گا اور وہ 1 مہینے میں نہیں لوٹاتا, تو قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, کہ اگر وہ قرض لینے والا یا ادھار لینے والا واقعی تنگ دست ہے تو آپ اس کو مہلت دے دیں. جتنے دن آپ مہلت دیں گے ہر دن اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. لیکن مفتی صاحب پارٹی چل رہی ہے وہاں کوئی رپورٹ, آج کل تو فیس بک کا دور ہے, بیٹھا ہوا ہے کہیں باربیکیو چل رہا ہے, پارٹی چل رہی ہے, اپنی احساس ذمہ داری نہیں ہے, پیچھے سے ایسے بھی معاملات ہیں. عمرے پہ چلا گیا, ادھار ہے, ہمیں فون آ رہا ہے کہ یار یہ کون سا عمرہ ہو رہا ہے, ہمیں ٹوپی ڈرامے کیے ہوئے, عمرے پہ چلا گیا. اس موقع پہ ایسے معاملے میں کیا جو میں نے بات بولی ہے کہ اس کی ہکڑی سے چیز چھین لینا. دوسرا پہلو یہی ہے کہ اگر وہ تنگ دست نہیں ہے, وہ اپنی عیاشیاں کر رہا ہے اور وہ ایک نہیں 20 لوگوں کے ساتھ یہ ٹوپی ڈرامہ یا فراڈ کر چکا ہے, تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آخرت میں ظاہر ہے بہت زیادہ اس کی پکڑ ہوگی. ایون کہ فرمائے شہید کتنا بڑا منصب ہے, شہادت, اس کی سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی مگر دین کی نہیں ہوگی, قرض کی نہیں ہوگی. اچھا یہاں ایک باریک سا فرق ہے جس کو علماء سمجھ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے اہل علم بھی اس کو سن لیں. ایک ہوتا ہے دین, ایک ہوتا ہے قرض. اس میں فرق ہے. دین وہ ہوتا ہے جو لین دین کے معاملے میں آپ کے اوپر لازم آتا ہے, میں نے آپ سے گھڑی لی تھی اور اس کی پیمنٹ دینی تھی, یہ دین ہے. اور قرض وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے عوض میں نہیں ہوتا ہے, ویسے ہی میں نے آپ سے یا آپ نے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے. تو قرض میں جو دی گئی مہلت ہوتی ہے نا, تو اس کے باوجود بھی آپ مہلت سے پہلے مطالبہ کر سکتے ہیں, لیکن دین میں جو آپ کا ڈاکومنٹڈ یا تحریری معاہدہ ہوا ہے اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے. اب اگر وہ آپ کو ادھار نہیں دے رہا ہے, آپ اس کی کوئی چیز لیتے ہیں, شریعت میں تو یہ کانسیپٹ ہے رہن کا یا گروی رکھوانے کا, کہ وہ خود اپنی مرضی سے آپ کو اپنی گھڑی دے دے یا آپ تھوڑا سا کنونس کر کے لے لے کہ بھائی جب تم مجھے میرا ادھار یا قرض دو گے میں تمہیں تمہاری گھڑی واپس کر دوں گا. یہ اختیار شریعت نے دیا ہے, لیکن یہ کہ اس میں بھی اگر ہم اس کے اوپر ظلم نہ کریں. مثال کے طور پہ ہماری 10,000 روپے کی چیز کے بدلے میں ہم اس کے 10 لاکھ روپے کی چیز لے لیں, نہیں تو باقی 9,90,000 واپس کر دیں. اس میں پھر گنجائش ہے آپ کے پاس, بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں. بولے بھائی یہ میرا ادھار تھا, یہ واپس ہو گیا, یہ آپ اپنے پاس. کیونکہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں نادر بھائی, اگر آپ ایسے سٹیپ نہیں لیں گے تو پھر تو لوگ جو ہے نا فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے. سر فٹ پاتھ پہ کیا, ایسے لوگ ہیں کہ میں ایک جگہ اور پڑھ لکھا ہوا دیکھا, ادھار ایک جنگ ہے اسی لیے بند ہے. اب آپ تصور کریں, اور تنگ آمد بجنگ آمد. دیکھیں کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے لوگ ہیں سر کہ ادھار دے کے پچھتاوا ہوتا ہے ان کا. یقین کرے دل کرتا ہے کہ الٹا کر کے مرچوں کی دھونی دینی چاہیے ان کو, کیونکہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. مطلب اس میں جھوٹ کا بھی عنصر شامل ہے کہ 1 مہینے میں دے دوں گا. اب اس کے دل میں پہلے ہی یہ ہے کہ یار میں نہیں دوں گا. آپ یہ دیکھیں, ایک دفعہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. یہ دیکھیں منافق کی نشانیاں کیا ہے. جو 3 بڑی نشانیاں ہیں نا, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. تینوں نشانیاں اس آدمی میں پائی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اگلی جگہ فرمایا اذا خاصم فجرا, کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. اذا عاہد غدرا, جب ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے. تو اگر اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ منافق کی 4 یا 5 نشانیاں اس کا وہ مصداق بن رہا ہے, تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور ایک بات یہاں میں ضرور کہوں گا
کہ ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوا ہے جن لوگوں کا پیسہ حرام کا ہوتا ہے نا، ان کا پیسہ اس طرح کی چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ بس یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب نظام ہے، اور جن لوگوں کا پیسہ حلال کا ہوتا ہے تو بہت کم ان کو اس طرح کے نقصانات اور خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ظاہر تجربہ ہے، مشاہدہ ہے آپ کا، بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے۔ اچھا علامہ صاحب، وہیل مچھلی اور شارک مچھلی حلال ہے؟ دیکھیے شارک مچھلی کو ایک تو جو نام دیا گیا ہے نا، خطرناک ہوتی ہے، کھا جاتی ہے انسان جی جی، وہ عربی میں اس کو قرش یا کرش کہتے ہیں، اور قریش کو بھی قریش اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو شارک مچھلی ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی ہے اور مچھلیوں کو کھاتی ہے، ایون کہ انسان کو کھا جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کھاتا۔ اور احکام الحیوان کے اندر یا حیات الحیوان کے اندر جو لکھا ہے تو کہا کہ اکثر ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، اس کی دم میں وہ دو سپیس نہیں ہوتے، یا مثال کے طور پہ اس کے اندر کچھ اور ایسی علامات ہیں جو درندوں والی پائی جاتی ہے۔ جیسے پرندوں کے بارے میں آیا نا کہ ہر وہ پرندہ جو اپنے جو ہے وہ پنجوں سے شکار کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح وہ درندے جو اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کی درندگی والی صفات اس میں پائی گئی، اور اس میں اعتبار ہوتا ہے عرف میں ماہرین کے اوپر، یعنی جو عرف یعنی جو مچیرے ہوتے ہیں ان کے ایکسپیرینس کو اس میں کنسیڈر کیا جائے گا، اور اکثر ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر فقہا نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول بھی، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ سمندر کی ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ان کا قول ملتا ہے کہ شارک حلال نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین حضرات نے، اور وہیل کے لیے بھی یہی حکم لگے گا؟ جی بالکل، وہیل بہت بڑی ہوتی ہے، وہ 50 شارکوں کو کھا جائے، وہ بہت بڑا سائز ہوتا ہے وہیل کا، اور دنیا میں اس کرے میں جو سب سے بڑا سائز کا جو جانور ہے وہ وہیل ہے۔ یہ ریسرچ ہوئی ہے ویٹ میں، سائز میں، ہر چیز میں۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ صحابی رسول کچھ سفر سے گزرے اور سمندری سفر تھا، تو انہوں نے ایک اتنی بڑی مچھلی کھائی کہ ان کی ہڈیاں جوڑ کے انہوں نے بیچ سے اونٹ اور خود کو نکال لیا۔ تو وہ کون سی مچھلی تھی؟ وہ تو وہیل ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے حرام ہونے کے لیے یہ ریزن ویلڈ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی ہے اس لیے حرام ہے، چونکہ وہ جو آپ صحابی کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ صحابہ کا قافلہ تھا، اور اس مچھلی کا جو نام آیا نا روایت میں عنبر ملتا ہے، عنبر عین سے، تو اس کو کئی صحابہ نے کھایا، اور دوران سفر اس کا جب کچھ حصہ بچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر بتایا گیا، اور آپ نے بھی اس سے تناول فرمایا۔ اچھا، تو وہ چونکہ مچھلی کی قسم تھی اس لیے وہ حلال ہے، جتنا بھی اس کا سائز یا حجم بڑا ہو۔ لیکن شارک کے بارے میں چونکہ ماہرین یہ کہتے کہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، اس میں درندگی والا عنصر غالب ہے، اسی لیے وہ حرام ہے۔ اچھا، ایک اہل دیوبند کا فتویٰ ہے رشید احمد گنگوئی صاحب کا جی کہ کوا حلال ہے، یہ ذرا سمجھائیں۔ اچھا، یہ فتویٰ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا، انہوں نے جسٹ نقل کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے نقل کیا۔ اور کوے کی جو ہے نا اقسام ہے، ایک وہ کوا ہوتا ہے جو صرف حلال کھاتا ہے دانے، وہ کوا وہ جس کو غرقد الزرعی کہتے ہیں وہ حلال ہے۔ دوسرا وہ کوا جو صرف حرام کھاتا ہے، جیف اور مردار، وہ حرام ہے۔ تیسرا وہ کوا جو حلال چیزیں دانہ بھی کھاتا ہے اور حرام مردار کو بھی کھاتا ہے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ ثلاثہ، ان کے درمیان پایا گیا تھا، اور یہ فتاویٰ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یا بعض بعد میں آنے والے فقہا نے اس کو جسٹ فارورڈ کیا اور نقل کیا ہے۔ تو ایسی جو اقسام ہیں، یعنی ایون کہ کوے کی ایک قسم کو جنگلی کبوتر سے اور فاختے سے تشبیہ دی گئی ہے، روایات اس پر موجود ہے، تو وہ یہ کوا نہیں ہوتا، کبوتر تو حلال۔ جی، اور وہ جو میں نے ایک صفت بتائی تھی نا، مخلب من الطیر، یعنی وہ پرندے جو پنجوں کے ذریعے سے شکار کو پکڑتے، جیسے چیل ہو گیا، باز ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، اور اس کوے کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اور کبوتر حلال ہے؟ جی۔ طوطا حلال ہے؟ جی۔ شتر مرغ حلال ہے؟ جی۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، باقی یہ سارے بٹر شٹر تو ویسے ہی ہم بھی کھاتے رہتے ہیں، باقی تو وہ زو میں جا کر دیکھنا پڑے گا پھر نام۔
وہ ایک تو اچھا وہ بھی ہے بنیادی نا، طور پہ دیکھیں جی، فقہ اصول بتاتا ہے، ہاں پیرامیٹر سیٹ کرتا ہے، کرائیٹیریا بتاتا ہے. ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں کے ذریعے سے شکار کو نوچتا ہے وہ حرام ہے، صحیح، اور ہر وہ درندہ جو نوکیلے دانتوں کے ذریعے سے چیر پھاڑ کرتا ہے وہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بھینس کے بھی حلال حرام پہ اختلاف ہے، اور اس پہ بھی تھوڑی سی لفظ کشائی کریں. دیکھیں وہ حلال ہے، اور وہ جاموس کو جو ہے نا وہ بقر یعنی گائے کی قسم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ عرب میں ہوتی نہیں ہے جی بھینس. جی. اور پھر مختلف ممالک کی گایوں میں بھی آسٹریلین گائے الگ ہوتی ہے، افریقہ کی الگ ہوتی ہے، ایشیا کی الگ ہوتی ہے، تو وہ اسی کی ایک قسم ہے. آپ یہ دیکھیں نا اس کا دودھ حلال ہے، یعنی اس کا دودھ آپ پی رہے ہیں اور گوشت کے اوپر آپ کو اعتراض ہے. بے شک، بے شک، صحیح بات ہے کہ دودھ حلال ہے تو گوشت کیسے حرام ہو سکتا ہے، بے شک ایسی بات. اچھا مرد حضرات اکثر خاص طور پہ ینگسٹر گلے میں چین اور ہاتھ میں بریسلیٹ، انگوٹھیاں اور چھلے اور پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں ذرا اسٹائل کے چکر میں، تو یہ پہننا گناہ تو نہیں؟ اس پر میں دو زاویوں سے بات کرنا چاہوں گا. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ مرد کے لیے سوائے انگوٹھی کے، اچھا گھڑی تو ضرورت کے اندر آ گئی، اور انگوٹھی بھی صرف چاندی کی علاوہ، اور چاندی وہ میں بھی ایک مقدار ہاں ہے، وہ بھی ایک مسقال یعنی 4.5 ماشے، اس سے زیادہ نہ ہو. اچھا 4.5 ماشا تو آخری لیمٹ ہے، باقی کم سے کم ہو. اور وہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے تو انگوٹھی پہننی نہیں چاہیے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جو ہے وہ مہر کی نیت سے، یا کوئی سلطان ہوتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے. لیکن باقی اس کے علاوہ یہ چین، یہ بریسلیٹ، اور عموماً وہ سونے کی یا سونے کی تو تانبے کی یا فی پیتل نفسی کی ہی حرام یا ہے، دانت کسی اور دھات کی، تو وہ بالکل سونا تو حرام ہے. اور دوسرا زاویہ پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا فرام دیم ہی ول بی، وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا. اب یہ چیزیں کون پہنتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. آپ دیکھیں آج جو ہے فجر میں ایک صف ہوتی ہے، لیکن فیس بک اقوال زری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور آپ اخبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتے ہیں، اور قرآن کی سچی خبریں جو مفت میں مل رہی ہوتی ہے آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سنت بال نہیں بناتے، پیسے دے کر غیروں کے طریقے پر بال بناتے ہیں. آپ کی صورت، سیرت، کردار، گفتار، عادات، اطوار، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، اوڑھنا بچھونا، معاشرت، معیشت سب غیروں کے طریقے پر ہے. تو یہ بریسلیٹ اور یہ اس طرح کی چین، تو مطلب یہ کن کی ہم نقالی کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، سچے لہجے میں جھوٹی باتیں. معاشرہ ایسا ہی ہو گیا ہے، اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. کڑتے ہیں علامہ صاحب، مفتی صاحب کڑتے ہیں، یہ اس کے پاس ہے، بہت مبارک ہو، اندر سے کڑ رہا ہے، منافقت ہے. یہ صبر اور شکر کے ساتھ اگر رہا جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اچھا جی مفتی صاحب، یہ مدر ملک کے حوالے سے بھی لب کشائی کریے گا، چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پہ فتویٰ آ گیا ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ ڈیفرنٹ عورتوں کا ملک پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ پھر وہ بیچا جا رہا ہے، اور وہ پتہ نہیں لیبس کھل گئی تھیں اور وہ اس کو تاکہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو بیمار ہوتی ہیں، یا وہ ڈاکٹر ان کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا دودھ نہیں پلا سکتی بچے کو، تو وہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے بچے کو کہ اس وقت کچھ ٹائم کچھ مقدار بچے کو مدر ملک پلائیں. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ مدر ملک کا کیا معاملہ ہے، اور ایسا مومنٹ اگر بچے پہ آ جائے کہ ماں کا دودھ اسے پینا ہی پینا ہے، تو کیا تب شریعت اجازت دیتی ہے کہ کسی اور کی عورت کا دودھ پلا دیں اس سے پوچھ کے کہ بھئی آپ کا پلا دیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر ہم پہلے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور اسی طرح فرمائے وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اچھا اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں رضاعت، کہ کوئی بچہ اگر 2 سال کی مدت میں کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے. اور جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. بالکل، آپ شادی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہ جو ملک بیگ کا کانسیپٹ ہے، اس میں بنیادی نقصان کیا ہے کہ ایک بینک ہے
اور اس کے اندر 50 عورتوں کا دودھ جمع کر دیا گیا. اب کس کس بچے نے یہ دودھ پیا اور کس عورت کا دودھ پیا، آپ یہ ڈسکریمنیٹ اور آئسولیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے حلال اور حرام ہونے کا، اگر وہ رضائی ماں ہے تو اس کی ساری اولادوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کیسے اس کو الگ کریں گے؟ اور دوسری بات پھر آگے میراث کے مسائل ہے، پورا شریعت کی ایک عمارت اس پر کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. جہاں تک رہی دودھ پلانے کی بات، تو شریعت نے منع تو نہیں کیا ہے. عرب کا تو کلچر تھا کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور دیہات کی عورتیں تازہ آب و ہوا کی وجہ سے انہیں اچھا دودھ پلایا کرتی تھی. واقعی جی، تو آپ انڈیویجول بیسس پر آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، کوئی عورت اس کو دودھ پلا دے، آپ کو پتہ تو ہوگا کہ میرے بچے کو اس عورت نے دودھ پلایا تو اس عورت کے سارے بچے یا بچیاں اس کے رضائی بھائی بہنیں ہو گئی، کل کو آپ نکاح بھی نہیں کریں گے، میراث کے مسائل بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. لیکن ملک بینک میں ہزاروں عورتوں کا اگر دودھ جمع ہو رہا ہے تو اس میں تو ایسا کوئی کرائیٹیریا آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ایک زمانے میں دارالعلوم کراچی یا کچھ مدارس نے فتویٰ دیا کہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اگر ملک بینک کو چلایا جائے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بعد میں فزیکلی جب دیکھا گیا ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا. اور شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بلکہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے اندر ایک ادارہ ہے، پوری دنیا کی مسلم کنٹریز کے مؤقر ترین علماء کا اس میں ایک حصہ ہوتا ہے، اور ان کی تفصیلی ڈسکشنز کے بعد انہوں نے بھی اس کو بالکل حرام قرار دیا ہے اور کہا کہ شرائط کے ساتھ یہ بالکل اپلیکیبل نہیں ہو اور سکتا. پوچھ کے کیا جا سکتا ہے. ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ عورت ہے لیکن اس میں ہزاروں عورتیں نہ ہوں، انڈیویجول بیسس پر بالکل پلایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گھر لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ گھر بھی بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں، باتھ روموں میں 16 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے یہاں پہ بیٹھ کے، کوئی کڑھائی تھوڑی کھانی ہے، اتنا مہنگا باتھ روم بنا دیا، اٹلی سے یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. یہ گناہ تو نہیں ہے اتنا اپنے اوپر اپنی ذات پہ ایسا لگا دینا غیر ضروری؟ اور دوسرے کو بھی ذرا احساس کمتری ہو رہی ہے مسلمان بھائی کو کہ یار اتنا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسراف اور تبذیر سے تو منع کیا گیا ہے، بلکہ تبذیر یعنی فضول خرچی، بیجا پیسہ خرچ کرنے والے کو تو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا. اچھا. اور ایک حدیث پاک میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ سب سے بری انویسٹمنٹ اور برا پیسہ اور سرمایہ وہ ہے جو جائیداد اور تعمیر کے اوپر لگایا جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک صحابی رسول اپنے گھر، یا ہم اس کو جھونپڑی کہہ دیں، اس کی ریپیرنگ یا تعمیر اور مرمت میں لگے ہوئے. تو آقا نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تھوڑی سی ریپیرنگ تھی اور یہ جگہ خستہ حال ہو گئی تھی، میں اس کو بنا رہا ہوں. اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیراڈائم کو شفٹ کیا. آپ نے فرمایا کہ قیامت اس سے زیادہ قریب ہے جتنا تمہیں اس کے گرنے کا خطرہ ہے. یعنی فوراً آپ نے آخرت کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی. تو یہ تو ان کا حال تھا. آج اگر ہماری تعمیرات کو اور انویسٹمنٹ کو اور سرمایہ کو اگر دیکھ لیا جاتا تو کتنی سخت وعیدیں اس پر نازل ہو سکتی تھی. اسی لیے ہر کام کو اگر ہم لمٹ میں رہ کر کریں، بلکہ یہاں میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں کہ سورہ کہف کی جو ایک تفسیر لکھی ہے ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، معرکہ ایمان اور مادیت، اس میں لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے زوال کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ختم ہو گیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ جذبہ کم ہو گیا ہے. پھر فرمایا یہ جذبہ کیوں کم ہوا؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں تعیش، عیش و عشرت اور عیش پسندی آ گئی ہے. تو جب مسلمان عیش و عشرت میں اور اپنے پروٹوکول میں زیادہ پیسہ لگائے گا تو یہ جہاد کے لیے، یا غزہ کے اندر جو مظلوم مسلمان، اس وقت لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے، 60% اس میں بچے اور عورتیں ہیں، مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہو گیا. اور جب وہ فوڈ کی لائن میں لگتے ہیں تو سنائپر کے ذریعے سے، ڈرون کے ذریعے سے کانشیسلی انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے. جن برتنوں میں ان کو فوڈ ملنا تھا اس میں وہ خون لے کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک بچی کا سارا گھرانہ جب شہید ہوتا ہے، وہ ملبے کے ڈیر میں کھڑے ہو کر ساری دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے
حکمرانوں کو اور 2 ارب مسلمانوں کو یہ للکار کر کہتی ہے کین یو سی می، کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ تو مسلمان جب اپنا پیسہ عیاشیوں میں لگائے گا تو پھر راہ خدا میں وہ پیسہ کہاں لگے گا؟ اسی لیے اس کو ایک لمٹ میں رکھ کر کرنا چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کو اللہ نے 10 کروڑ روپے دیے اور آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں 50 لاکھ والا، تو یہ بھی آپ نعمت کو چھپا رہے ہیں۔ اور میرے پاس 10 لاکھ روپے اور میں اپنے آپ کو شو کرتا ہوں 2 کروڑ کرائے کی گاڑی لے کر، اور جو ہے نا لوگ اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن ایک لمٹ کے اندر اس کو رکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ اور یہ جو خاص طور پہ آخری بات کی، اس پہ تو بہت بڑا طبقہ ہے ایک جو نقلی ہے۔ فیس بک پہ مفتی صاحب، اور پتہ نہیں ان کو کیا ان کی سیلف سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ ہم اگر اپنا اسٹیٹس نہیں دکھائیں گے تو ہم شاید سوسائٹی میں قبول نہ ہوں۔ حالانکہ ان کے پاس واپسی جانے کا کرایہ نہیں ہے جیب میں، لیکن وہ ایک نقلی اسٹیٹس بناتے ہیں۔ جیسے پیسے کو جو ہے نا بلیک کو وائٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح چہرہ بھی بلیک ہوتا ہے لیکن وہ سکرین کا کمال ہوتا ہے وائٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے، ہم تو بلکہ مذاق میں بھی بول دیتے ہیں اللہ تمہیں بہت دے، کبھی بلکہ بعض لوگ تو ڈھونڈتے پڑی ہوئی پڑی ہوئی چیز، ہم مذاق میں بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں بہت دے، کبھی بس کے نیچے، کبھی ٹرک کے نیچے، تو کبھی بسیں وسیں ٹرک نکلتے تھے، نیچے کوئی چیزیں مل جاتی تھی۔ اچھا چیزیں مل گئیں، اب انہوں نے اٹھا لیا، اس نے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر لی، بندہ کس کی ہے، مالک آواز بھی لگا دی بھائی یہ کس کی ہے، نہیں رسپونڈ آیا، تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا یہ چیزیں اگر آپ کو یورپین کنٹریز میں یا مڈل ایسٹ میں ملے نا، بالکل نہیں اٹھائیں، چونکہ وہاں پر تو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، لوگ چیزیں اٹھاتے ہی نہیں اور مالک اکثر ڈھونڈتے ہوئے تلاش کر کے لے لیتا ہے۔ لیکن پاکستان میں چونکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا کوئی چور اٹھا لے گا، غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی، تو اس نیت سے اٹھانا کہ میں اس کو مالک تک پہنچاؤں، اٹھانا جائز ہے۔ پھر آپ مالک کو تلاش کریں، پھر وہ فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 دن تک تلاش کرے، 40 دن تک تلاش کرے، 1 سال تک تلاش کرے، اگر پھر بھی وہ نہیں ملتا تو آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ اٹھانے والا اگر خود مستحق ہے وہ خود بھی یوز کر سکتا ہے، اور اگر وہ خود مستحق نہیں ہے تو وہ اس کی نیت سے صدقہ کر کے دے دے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد حقیقی مالک آ جاتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے میری چیز واپس دی جائے، تو آپ کو اپنی جیب سے وہ چیز ریٹرن کرنی پڑے گی اور لوٹانی پڑے گی۔ مطلب استعمال کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ اگر آپ کے اوپر صدقہ لگتا ہے تو آپ خود استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ صدقے کے اہل نہیں ہے تو آپ کسی اور کو صدقہ دے دیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں بھائی تم نے میری مرضی سے تو صدقہ نہیں دیا ہے، تو آپ کو اپنی جیب سے لوٹانا پڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کسی سید مرد کا غیر سید سے شادی ہو جائے، یا عورت سید ہے مرد غیر سید ہے، آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے، گھریلو برا بھلا کہہ دیا، یہ ہے وہ ہے، ایک دوسرے کو گالی دے دی، تو اس چیز پہ کیا حکم لگے گا؟ کیا وہ سید والا ہی حکم لگے گا کہ سید کو گالی دے دی کسی غیر سید نے، اور اس چیز پہ لڑائی ہو جانا، ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، اس پہ کیا معاملہ رہے گا؟ دیکھیں یہاں 2 باتیں، یا سید سید سے شادی کرے یا غیر سید سے کرے، کیا ہے؟ جی یہاں 2 باتیں۔ دیکھیں فتوے پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے تقوی کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک شادی کی بات ہے تو ظاہر سید ایک منصب ہے، ان کی نسبت بہت عالی ہے، اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ سید گھرانوں ہی میں رشتے کرے تاکہ ناقدری نہ ہو۔ لیکن فتویٰ یہ ہے کہ سید کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے، شریعت میں اس پہ کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا: نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور لڑکا یا لڑکی جب وہ بالغ ہو جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نہیں دی ہے، بالکل دی ہے۔ اور ایک حدیث میں آئے کہ جب تمہاری لڑکی کا کوئی مناسب رشتہ آئے اور تم اس کے باوجود وہ رشتہ نہیں دیتے تو اس سے جتنا فساد پھیلے گا تم اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جاؤ گے۔ اسی لیے آج کل اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ سید سیدی کو رشتہ دے، اب سید فرض کرے 2% ہے اور غیر سید 98% ہے، تو اس سے تو رشتے رک جائیں گے،
اور جو زنا کا دروازہ اسلام بند کرنا چاہ رہا تھا نکاح کے ذریعے سے، حیا اور عفت اور پاک دامنی کو جو پروموٹ کیا جانا تھا، وہ دروازہ تو آپ نے روک دیا۔ اسی لیے اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی سید کو گالی دیتا ہے، گالی عام مسلمان کو دے تب بھی گناہ ہے، اور اگر سید کو دے تو اس سے بڑا گناہ ہے کہ آپ کو اس کے منصب کی اور اس کی نسبت کی لاج رکھنی چاہیے تھی۔ لیکن خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بلا کہنے کا وبال ہے وہ وبال ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کو ایک عام انسان سمجھ کے کہہ رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ سید ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اصلی سید ہو ہی نہیں۔ آج کل جیسے ہمارے ہر جگہ کرپشن اور بدعنوانی ہے، تو بہت سے لوگوں کے پاس شجرہ بھی نہیں ہے۔ جی علامہ کوکب نورانی نے بلکہ ایک بات کی تھی کہ جاپانی سید، یہ وہ لوگ ہیں جی 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 جو جن کا جو نام کے آگے صرف شاہ لگا دیتے ہیں کہ بس، اور زیادہ خطرہ ان کے لیے کہ آپ اتنی عالی نسبت کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ان کی میرا خیال ہے یہ چھتر تو لگے گی، بالکل بہت خطرے کی بات جی خطرے کی بات ہے، خطرے ناک بات ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کسی شخص کی انکم حرام ہے اور آپ کو پتہ ہے اور وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، قبول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا کرائیٹیریا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا اس کو منہ پہ بولتے ہیں نہیں آپ نہیں لے سکتے؟ ایک آدمی کا ٹوٹل مال اور ٹوٹل انکم حرام ہے، اور آپ آئیڈیا اور گمان نہیں کر رہے، آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ اس کی کل آمدنی حرام ہے، اس کی نہ دعوت قبول کریں نہ اس کے ہاتھ سے ہدیہ لیں، نمبر ایک۔ اور وہ دے رہا ہے تو کیا کروں؟ اب نہ لیں، منع کرتے ہیں؟ بالکل منع کریں، تاکہ اس کو ریئلائز ہو کہ اگر میرا مال حلال ہوتا تو آج مجھے یہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا دوسرا وہ آدمی ہے جس کی آدھی آمدنی حلال کی ہے، آدھی حرام کی ہے، تو اگر اس کی غالب آمدنی حلال کی ہو، غالب اکثر آمدنی حلال کی ہو، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ آج میں اس سے یہ ہدیہ لے لوں گا یا اس کی دعوت قبول کر لوں گا تو اس کو ترغیب اور تبلیغ کروں گا اور یہ حرام سے باز آ جائے گا، تو چونکہ اکثر آمدنی بھی حلال تھی اور آپ کی نیت بھی اس کو تبلیغ کرنے کی تھی، لہٰذا وہاں پر اس سے ہدیہ لیا بھی جا سکتا ہے اور اس کی دعوت کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، ایک آدمی کی زیادہ آمدنی حرام کی ہے، تھوڑی حلال کی ہے، اور آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ میری جو اس نے دعوت کی ہے تو اس نے حرام آمدنی والے سے نہیں کی ہے، بلکہ اس نے کسی سے قرض لے کر یا کسی نے اس کو گفٹ کیا تھا حلال آمدنی اور اس سے اس نے میری دعوت کی ہے، تو اس صورت میں بھی کھانے کا جواز بنتا ہے۔ اس پہ ایک سوال اور بنتا ہے، اگر ایک شخص ہے جو حرام کما رہا ہے اور اسے پتہ ہے میں حرام کما رہا ہوں، اداروں میں ہوتے ہیں، نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں، ایک جنرل بات کر رہے ہیں، ایک ادارے سے جڑا ہوا ہے جہاں پہ اس کو اوپر کی کمائی مل رہی ہے، لیکن وہ اپنی تنخواہ کو سیو کر رہا ہے اکاؤنٹ میں، اسے خرچ نہیں کر رہا، اور بقرہ عید اپنی تنخواہ سے کر رہا ہے جو اس نے محنت سے کمائی ہے، اور جو فرض والے معاملات ہیں وہ اپنی تنخواہ سے کر رہا ہے، حرام مال سے نہیں کر رہا، قبول ہو جائے گی؟ اس میں دیکھیں گنجائش تب ہے کہ اس کی جو اپنی نوکری تھی، جو اس کی جے ڈی تھی، جاب ڈسکرپشن، وہ اس کو پورا کر رہا تھا تو تنخواہ حلال ہوگی، ورنہ تنخواہ بھی حرام ہوگی۔ آپ کے 8 گھنٹے آفس ٹائم تھا، آپ 4 گھنٹے کر رہے ہیں، آپ 2 گھنٹے کے لیے آتے، 6 گھنٹے کے لیے آپ نے کسی اور کو لگا دیا ہے، یا آپ کو جو کام فری آف کاسٹ کرنا تھا اس پر آپ کو تنخواہ ملنی تھی، آپ اس کی بھی رشوت لے رہے ہو، تو یہ آپ کی تنخواہ بھی حرام ہو گئی۔ یہ تو مفتی صاحب آپ نے یقین کریں، میں اپنی اسٹاف کو بھی اس ٹائم دیکھ رہا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر وہ ٹائم پہ نہیں آ رہا کوئی اور جان بوجھ کر نہیں آ رہا تو اس میں بھی حرام کا عنصر شامل ہو جائے گا۔ بالکل شامل ہو رہا ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے، خطرے کی بات، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور بہانہ بنا رہا ہے کہ تکلیف میں ہوں، میں بیمار ہوں، اور وہ حقیقتاً نہیں ہے، تو وہ تو الگ گناہ ہو گیا، وہ تو جھوٹ کا گناہ الگ، جھوٹ کا بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ معزز صحابہ تینوں حضرات، بات یہ میں کر تو بالکل لائٹر نوٹ پہ رہا ہوں، لیکن بات ہے سیریس ہے کہ اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو جھوٹ، چھوٹے چھوٹے جھوٹ زندگی سے نکالیں۔ آپ یہاں کھڑے میں آپ بولیں میں آ گیا یہ فلاں چوک پہ ہوں، جھوٹ نہیں، یہ تو جھوٹ میں ہی آ جائے گا۔ جی جی، اور یہ وضاحت جو آپ نے سوال پوچھا کہ اگر وہ تنخواہ سیو کر رہا ہے اور وہ اپنے تنخواہ والی ڈیوٹی بھی پوری دے رہا ہے تو پھر اس کی تنخواہ حلال ہے، پھر وہ اپنی تنخواہ سے بقرعید یا دیگر معاملات زکوٰۃ وغیرہ کے وہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ قبول ہوں گے، فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، فرض ساقط ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔
الاثر فاؤنڈیشن کے حوالے سے ذرا بتائیں. لب کشائی کریں. ماشاءاللہ یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے جی اور آپ ماشاءاللہ اس پہ ہم نے جو سنا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس پہ آپ کا کیا موٹیو کیا ہے, کیا ویژن ہے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ ہمارا اس میں ویژن یہ ہے کہ اس وقت یونیورسٹیز میں اور مدارس میں یا بالفاظ دیگر گریجویٹس اور علماء میں ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ دونوں کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ معاشرے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, بلکہ ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ کیا جا چکا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور وہ کہتے ہیں کالج یونیورسٹی والوں کو دین کی کیا فکر. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ جب یہ قریب آئیں گے اور کم از کم وہ گریجویٹس مبادیات دین اور ضروریات دین کو سیکھ لیں, اور ایک عالم کو کنونشنل ایجوکیشن کا تھوڑا سا پتہ چل جائے, عصر حاضر کے تقاضوں کو اور چیلنجز کو یہ سمجھ لیں اور دونوں مل کر کام کریں. اس لیے ہم اس کو مختلف ورکشاپ کے ذریعے سے اس گیپ کو کم کرتے ہیں. دوسرا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ایک عالم جو ہے وہ پورے عالم کے لیے ہوتا ہے, وہ ایک کمیونٹی لیڈر کے طور پہ پورے عالم کو لیڈ کرنے والا بن جائے. وہ اسلامک بینکنگ, جرنلزم, جوڈیشری, پالیٹکس, IR, ماس کمیونیکیشن, IT, اس طرح کے کورسز بھی ہر عالم اپنے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے مطابق کرے, تو اس عالم کا جو انفلوئنس ہے یا اس کا جو ایریا آف کنسرن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فلاحی کام کر کے بھی لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کرتے ہیں, اور نیت یہ ہوتی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے. یا مسلمان کا لفظ نہیں کہا, یعنی فائدہ پہنچانے میں آپ کافر کو بھی فائدہ پہنچائیں گے, اگرچہ وہ زکوٰۃ سے نہیں کر سکتے, اس کے لیے صدقہ وغیرہ ہوتا ہے, تو اس سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی. اسلام کی محبت پیدا ہوگی, اور آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے, اور یقیناً لوگوں کی, ہزاروں لاکھوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں بھی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا جو معاملہ ہے اور آپ کا جو ٹاپک ہے, آپ اختلافی بات بھی اتنے پیارے انداز سے کرتے ہیں. کیا بول رہے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ اب تو یہ ہو گیا کیسا بولا جا رہا ہے, کیسے بول رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ بولتے بھی بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے, ہماری دعا ہے اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. مفتی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور بس یہ اپنا ذرا آنے جانے کا معاملہ رکھیے گا, ہم پہ یہ خصوصی کرم رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. آپ سے ایک قلبی تعلق ہے, دیرینہ تعلق ہے, اور پھر جس طرح آپ علماء کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اور بلکہ آپ کی پوری ٹیم, میں آپ کو اس پر جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح علماء کو ویلکم کرتی ہے, اور مختلف مکاتب فکر کے علماء آتے ہیں, تو ایک محبتوں والا جو آپ نے ماحول بنا رکھا ہے, تو دل سے دلی دعائیں آپ کے لیے ہمیشہ سے تھی, ہے اور رہے گی, آتی ہی رہے گی. تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. مہکتا ہی رہے گا بھائی, واہ. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. معزز خواتین و حضرات, علم اور عالم کی اس ایپیسوڈ سے مجھے اور مفتی فضل سبحان کو دیجیے اجازت, اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.